مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں جب آ گئے تو یہ آپ دیکھتے کہ یہ سندھی پٹھان بلوچ یہ ہوتے ہیں، لوگ گول مول کرتے ہیں. جب حضرت آئے اللہ کی صاف بات بیان کرنے لگے ایک مسجد میں، تو کچھ ساتھیوں نے پروگرام بنایا، جو بدعتی طبیعت کے لوگ تھے، پروگرام بنایا کہ پٹائی کریں گے، عصر کی نماز کے بعد درس ہے. اور جب مولوی صاحب عصر کی نماز کے بعد درس کے لیے جب سلام پھیر کر کے ہماری طرف رخ کر کے بیٹھ جائے تو ہاتھ سے پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے ذلیل کر کے باہر نکالنا. داڑھی مولانا احمد علی لاہوری کی داڑھی بھی بڑی تھی، داڑھی سے پکڑنا ہے، گھسیٹ گھسیٹ کر کے پٹائی کرنی ہے، ذلیل کر کے چھوڑنا ہے. یہ کھرا کھرا صاف صاف کیوں سناتا ہے اس طرح؟ حضرت نے جب سلام پھیرا، تپائی رکھی اور تپائی کے اوپر قرآن جب رکھا، جب قرآن رکھا تو کسی نے کہا کہ روزانہ بکتے رہتے ہو، آج تیرے بکواسات کی گنجائش نہیں ہے، جتنے بک چکے ہو بہت ہے، جتنے بک چکے بہت ہے، بس وہی ہے، اسی کو ہضم کر لو، مزید بک بک کی اجازت نہیں ہوگی. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے قرآن ہاتھ میں لے لیے، کہنے لگے، اوپر دیکھا، آنسو آگے، کہنے لگے اوپر والے کی طرف سے مجبور ہوں، اوپر والا کہتے قرآن سناؤ اور مقتدی میرے کہتے کہ نہ سنو، تو کیا کروں؟ میں مسجد کو چھوڑ کر کے قرآن کو چھوڑ کر کے نکل نہیں سکتا، یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے اور تم لوگ میرا دوسرا ہاتھ، یہ الٹا ہاتھ اس طرف پھیلایا، کہ اس کو پکڑ کر کے اشارے سے ایک آدمی مجھے مسجد سے باہر نکالے تاکہ آسمان والا بھی دیکھ لے، فرشتے بھی اس بات کو نوٹ کریں کہ احمد علی خود قرآن کو چھوڑ نہیں رہا، خود مسجد کو نہیں چھوڑ رہا، اس کو چھڑوایا جا رہا، اس کو گھسیٹ کر کے نکالا جا رہا ہے. آئے کوئی، اب میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی تو بڑھا آگے، دوسرا کہتے کہ تم بڑھو، تیسرا کہتے کہ تم بڑھو، چوتھا کہتے کہ آپ آگے بڑھو، مقتدی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایک سمجھدار تھا، کہنے لگے جس طرح بھی اس ملا کو گالیاں دیتے ہیں، جس طرح اس ملا کی مخالف ہے، لیکن تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کوئی آگے نہ بڑھے، جو بڑھے گا اس کی گھر کو آگ لگے گی، جو بڑھے گا اس کی گھر کو آگ لگے گی، وہ تباہ ہو جائے گا. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے اور یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ قرآن سنائے گا ہر صورت میں. یہ دینداروں کے حالات، اس قسم کے حالات. جب کوئی بھی آگے نہیں بڑھا، جب اس بندے نے کہہ دیا، ایک عجیب سا خوف ان پر طاری ہو گیا. جب خوف طاری ہو گیا، حضرت واپس آ کر کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے اس طریقہ پر یہ ہے کہ آپ نے پھر قرآن کی دعوت شروع کر دی. میں خود یہ ویسا میں گیا، ویسا یہاں اٹک اور ویسا میں ایک جگہ پر مجھے لوگوں نے بتایا کہ ایک بزرگ تھے مولانا غلام اللہ، وہ بھی قرآن بیان کر رہے تھے. تو کچھ لوگوں نے ہتھیار لے لیے، ایک بڑے بدمعاش نے ہتھیار لے کر کے 2-3 بندے ذرا چھپ گئے ایک فاصلے پہ. یہ لاؤڈ اسپیکر پہ ان کا درس ہوتا تھا. کہنے لگے دیکھیں گے اگر اس نے کچھ ہماری خواہشات کے خلاف اور ہمارے جن کو ہم پوجتے ہیں ان کے خلاف اگر اس نے کچھ کہہ دیا تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. چھپے رہے ہتھیار لے کر کے. مولانا قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. آج رات اس دہشت گرد کو آج کچھ بھی نہیں ملا. کل رات کو پھر آ کر کے چھپ گئے، پھر مولانا کا درس شروع ہو گیا، پھر بھی اس کو کچھ نہیں ملا. تیسری رات کو پھر آ گئے، قرآن اپنا راستہ بنا لیتا ہے، قرآن اپنا اثر دکھاتا ہے. مولانا قرآن پڑھ کر کے ترجمہ کر رہا تھا تو وہ بندہ جیسے آپ کی مجلس بیٹھی ہوئی دوڑ کر کے آ گیا اور آ کر کے وہ سامنے گر پڑا، چیخے مار کر کے کہنے لگے مولانا آپ کا زر خرید غلام ہوں، تیری مرضی ہے، چاہے تو مجھے بیچ دو چاہے تو مجھے آزاد کر دو. یہ ہتھیار میں لے کر کے تیرے قتل کرنے کے لیے میں آ گیا تھا، لیکن تجھے قتل نہ کر سکا، میں تیرے ہاتھ پہ خود قتل ہو گیا، تیرا غلام بن گیا، اس لیے کہ تو قرآن بیان کر رہا ہے. یہ واقعہ مجھے وہاں کے لوگوں نے، میں یہ جلسوں میں پروگراموں میں جاتا رہتا ہوں، یہ واقعہ وہاں لوگوں نے مجھے بیان کیا تھا. واقعہ انہوں نے بیان کیا تو میں نے اپنے بیان کے دوران یہ واقعہ بیان کر دیا. جیسے وہاں میرا بیان ہوا، خلق خدا آئی ہوئی تھی تو میں نے یہ واقعہ بیان کر دیا.
بیان کرنے کے بعد رش ہو گیا تو ایک بندہ داڑھی منڈا آ گیا، ایک داڑھی منڈا آ گیا اور لوگوں نے بتایا کہ یہ ہمارے علاقے کے بہت بڑے چودھری ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں۔ تو جیسے بڑے بڑے لوگ ملتے رہے، دوسرے لوگ ملتے رہے، وہ میرے ساتھ چمڑ گیا میرے ساتھ اور رو رہا ہے، کلین شیو تھا اور اچھا خاصا جوان، اور وہ رونے لگا۔ میں نے ان کو تسلی دی، میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، واقعی میں نے بیان کر دی، مجھے پتہ نہیں تھا ویسا کے اندر۔ پھر جیسے ہم لوگ بیٹھ گئے تو وہ میرے قریب بیٹھ گیا، تو وہاں کے مدرسے والوں نے اور مولویوں نے مجھ سے بیان کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ بندہ ہے، اس کا والد ہتھیار لے کر کے غلام اللہ کو قتل کرنے کے لیے گیا تھا۔ اور خود اس نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب وہ بدنصیب میں ہوں، لیکن اللہ نے ہم پر کرم کر دیا، اللہ نے ہم پر کرم کر دیا، میرا والد ہتھیار لے کر کے مولانا کو قتل کرنے کے لیے گیا تھا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔